وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 103 سے 106 حصہ اول، درس کا نمبر 1330. موضوع کیا ہم منزل بھٹک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے. سامنے کرام، سورہ کہف گزشتہ آیت نمبر 102 میں ہم نے یہ سنا، پڑھا، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا خیال ہے کافروں کا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ان لوگوں کے لیے جہنم ہے. دیکھیں، اس بات کی تہ تک پہنچے، اور اس میں ایسی کوئی گہرائی نہیں ہے. دو مسئلے ہیں. یا تو انسان اللہ کے سامنے جھک کر زندگی گزارے گا، اللہ کے حکم کے سامنے، اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم کے سامنے جھک کر زندگی گزارے گا، یا دنیا کو منزل بنا کر دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزارے گا. دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور آپ ذرا سوچیں اس بات پہ کہ آپ کا شمار کس گروپ میں ہے. دو گروپ ہیں. ایک وہ لوگ جن کا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے. دوسرے وہ جن کا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ ہے، اور وہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں. لیکن صرف منزل بنا لینا کافی نہیں ہے. منزل کے پھر اگر آپ حقیقی طور پر ایک منزل بنا لیتے ہیں تو پھر لازمی طور پہ آپ اس کے راستے پر بھی چلیں گے. یہ بات بالکل سادہ سی ہے، لیکن اس میں گہرائی بھی ہے. ہم لوگ چل رہے ہیں دنیا کے راستے پر کیونکہ ہماری منزل دنیا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں. میں تو آپ سے بار بار درخواست کر رہا ہوں کہ آپ جس راستے پر رواں دواں ہیں وہ راستہ دنیا کا ہے، خواہشات نفس کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ نہیں ہے. اللہ کے
آپ اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، اور وہ جب آپ بن سکیں گے جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں گے. جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں گے تب آپ اپنا رخ زندگی کا اللہ کی طرف پھیر لیں گے. جب آپ کا رخ بھی، جب آپ کی منزل اللہ ہوگی، رخ آپ کا اللہ کی طرف ہو گیا، اب شریعت، قرآن اور نبی کا طریقہ آپ کی ضرورت ایسے بن جائے گا جیسا کہ ایک دن کے یعنی ایک دن بھوکے رہنے والوں کو دوسرے دن شدید بھوک لگی ہوتی ہے. عام طور پہ ہمیں یعنی کھانا ہم اس وقت کھاتے ہیں اور مزہ آتا ہے جب ہم بھوکے ہوں، بھوک نہ ہو تو کھانے کا سواد نہیں آتا. اسلام پر عمل کا کچھ اعمال تو ہم کر رہے ہیں لیکن سواد نہیں آ رہا، مزہ نہیں ہے. دین کا، ایمان کا ذائقہ تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے ایمان کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے. دیکھیں، آپ کو یقیناً آم آپ کھاتے ہوں گے، آم کا ذائقہ یاد ہے، الوچے کا ذائقہ یاد ہے، آڑو کا ذائقہ یاد ہے، انگور کا ذائقہ، کھجور کا ذائقہ، تربوز کا ذائقہ، یہ سارے ذائقے آپ کو معلوم ہے. لیکن ایمان کا ذائقہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تھوڑا سا اس بات پہ بھی غور کریں نا، ایمان کا ذائقہ ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم چکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کڑکتے نوٹ، یہ سونا چاندی، یہ عہدے، یہ میری پوزیشن، یہ ہمیں اس کے ذائقے کافی ذائقے آ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے ہیں، 5 گاڑیاں آگے ہیں پولیس کی اور 20 گاڑیاں پیچھے ہیں، کچھ یاروں دوستوں کی ہیں، کچھ اس میں ایک فائر بریگیڈ کا ٹینکر بھی ہے، ایک ایمبولینس بھی ہے. اس کا ذائقہ الگ ہے. ہوٹر سائرن بجائے جا رہے ہیں اور تیز رفتاری سے ایک سڑک پہ وزیر اعلیٰ صاحب کی، اس کا ذائقہ الگ ہے. ہم دیکھیں، یہ تو وزیر اعلیٰ چھوڑ دیں اس کو، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مثال کے طور پہ آپ خاندان کے سربراہ ہیں، شوہر ہیں، اور آپ کی اولاد بھی ہے، بیوی آپ کی معصوم طبیعت ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے، اپنا حکم چلاتے ہوئے آپ ایک ذائقہ محسوس کرتے ہیں، میں بڑا ہوں، اور ہدایت دیتے رہتے ہیں اپنی اولاد کو بھی اور بیگم صاحبہ کو. اسی طرح اگر بیگم صاحبہ، آپ عاجز طبیعت کے ہیں تو بیگم صاحبہ کا وہ ہے، ان کی بڑائی کا ان کا بول بالا ہے، بات بات پہ شوہر کو ٹوکتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے اور بس اپنی اکڑ خانی میں مصروف رہتی ہے. کیوں کہ شوہر ذرا عاجز طبیعت کا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، نہ ہاتھ اٹھاتا ہے نہ گالی دیتا ہے، تو بس اس کے مزاج پھر اس پہ نہیں آتے. کیونکہ یہ دیکھیں، یہ تو شیطان ہے، ہمیں اکساتا رہتا ہے. جہاں بھی انسان تو جھکتا ہے اس وقت جب جبر ہو، جبر نہیں ہوتا یہ پھر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. عام طور پہ میں گھر سے نکل کے بات کر رہا ہوں، سارا معاشرہ ایسا ہے، جہاں جبر ہوگا تو ہم جھک جائیں گے، نہیں ہوگا تو ہم اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ نفس ہمارا اٹھ کھڑا ہوگا، یہ ہماری نفسانی کیفیت ہے. خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں، یا تو اللہ کو ہم اپنا کارساز سمجھ کر، جان کر زندگی گزار رہے ہیں، یا ہمارا غیر اللہ پہ بھروسہ ہے. یہاں میں آپ کو کہہ دوں، ان یتخذوا عبادی، اب عباد تو یعنی میرے بندوں کو. اب بندے اور مخلوق میں فرق کیا ہے؟ یہ ساری جو ہے مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے. دیکھیں، یہاں اگر آپ ایک وسیع معنی لے لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے جھک جائیں. اب غیر اللہ میں جو بھی ہو، اللہ تو ایک ہے، مشکل کشا، حاجت روا ایک ہے. اب آپ کے معبود مختلف ہو سکتے ہیں، آپ کے پردے زیادہ ہو سکتے ہیں، آپ کے کارساز زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے بھی میری توقع ہے، اس سے بھی توقع ہے، اس سے بھی توقع ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا.
بعض لوگوں نے اس کو محدود کر دیا ہے پیغمبروں تک، پیروں تک، آپ مشکل کشا بھئی انسان کو مشکل کشا مت بنائے، یہ محدود لفظ ہے بھی، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ذات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے، اور اگر کوئی آپ کی حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، تو وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں رازق جو ہے اللہ ہے، لیکن ہم پھر کام کرتے ہیں، دکان کھول لیتے ہیں، نوکری کر لیتے ہیں، اور وہاں سے پھر ہمیں تنخواہ ملتی ہے یا آمدن آتی ہے، تو رزق تو آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن اس کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ باقی جو آپ نے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بعض جو قرآن کے بعض طبقے ایسے ہیں ہمارے دین بیان کرنے والے کہ وہ بس انہوں نے شرک کو محدود کر دیا ہے بابوں تک، بزرگوں تک، ان کو کہتے ہیں یہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حاجت روا، اصل حاجت روا تو ایک ہے، تو آپ اپنا ذہن ذرا وسیع رکھیں۔ حاجت روائی، مشکل کشائی ایک ہے، باقی تو ذرائع ہیں۔ اب یہ عالم اسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ اسباب سے پھر آپ کے سامنے آتا ہے، سبب سے آپ کے سامنے۔ اولاد پیدا کرنے والا کون ہے؟ یعنی انسان بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن وہ اس کے لیے پھر سبب ہے۔ مجھے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ پھر سبب یہ ہوا کہ میرے ماں باپ نے شادی کی آپس میں، اور نطفے سے میرا نطفہ ماں کے رحم میں گیا، قرار پا گیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے میرا جسم بنا دیا۔ کیا تو اللہ نے ہے۔ یہ ساری پیدائش کا جو عمل ہے، اور 9 مہینے مجھے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور مجھے رزق دیا ہے، اور جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہوں تو میرے لیے رزق کا انتظام، بہترین انتظام کیا ہے، ماں کا دودھ میرے لیے تیار کیا ہے، وہ تو فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، سب سے بہتر ہے وہ ذات۔ تو آپ اس بات کو محسوس کریں، اور یہ اس آیت کو بڑے وسیع پیمانے پہ آپ لیں، ایک صرف پیروں تک اور ایسے بزرگوں تک محدود نہ کریں اس کو۔ آپ خود حاجت روائی کرتے ہیں، آپ کا خود غیر اللہ پہ بھروسہ ہے۔ میں مخصوص مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ انہوں نے لوگوں کے سوا، اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، اور مقصود بنا لیے ہیں، اور حاجت روا بنا لیے ہیں، اوروں پر بھروسہ ہے۔ اور دیکھیں، میں 100 باتوں کی ایک بات، آج ہمارا بھروسہ صرف اللہ پہ نہیں ہے، باقی ہر ایرے غیرے نتھو غیرے پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ آپ کے پاس گھر میں جو پیسے رکھے ہوئے، مثال کے طور پہ کسی کے پاس کوئی دولت ہے، سونا چاندی ہے، تو اس کا بھروسہ ہے کہ یہ میرے کام آئے گا مشکل کے وقت، اور سینت کے رکھتے ہیں۔ کسی کا اپنے زور بازو پر بھروسہ ہے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے بازوؤں کو ہلا کے، میں کر سکتا ہوں یہ کام، میں ہوں۔ تو آپ کا تو بھروسہ اپنے آپ پہ ہو گیا، اپنے زور بازو پہ ہو گیا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ کسی کا بھروسہ اپنی نوکری پر ہے، کسی نے وردی پہنی ہے، اس پہ اپنا ایک 3 ستارے لگا لیے یا چاند ستارہ لگا لیا، یا جو بھی ہے، اس پر اس کا بھروسہ ہے۔ ایک اکڑ آ جاتی ہے، گردن میں سریا آ جاتا ہے، کسی کی بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیں بہت سے پردے ہیں۔ من دونی اولیاء، یعنی اللہ کے علاوہ جو ظاہر ہے اس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اور وہ ایک شعر میں آپ کو کبھی کبھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بت، ہم تو ساری زندگی بتوں کے سامنے عبادت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ یہ الفاظ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔
میں نے پہلے تولا ہے عبادت کا لفظ، اور یہ عبادت کا لفظ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان کیا ہے۔ اکثر میں وہ آیت سناتا رہتا ہوں، ابھی پھر سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آج 2021 کے مسلمانوں سے پوچھے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا اور صرف میری عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو عبادت کا مطلب جھک جانا، بات ماننا۔ شیطان کا وسوسہ ہے، ہم قبول کر لیتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے خرچ مت کرو، ہم بخیل بن جاتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے غصہ کرو، ہم غصہ کرنے لگتے ہیں، بے جا غصہ کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ ساری دیکھیں، یہ تو میں نے دو باتیں کہی، ہماری تو ساری عادات شیطانی ہیں اور نفسانی ہیں، نفسانی خواہشات کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی پر ہمیں اسی طریقے سے زندگی گزارنے پر ہمارا اصرار ہے کہ بھئی میں ٹھیک ہوں، نماز کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، بس اور کیا کروں، درس بھی سن لیتا ہوں، اور میں کیا کروں۔ تو ایک بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری آیات جو ہیں ہم پر فٹ ہوتی ہیں، اما لکا و اما علیکا، یا قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے روز قیامت کہ اللہ میرا تو مقصود بھی تو تھا، میرا تو محبوب بھی تو تھا، میرا تو مطلوب بھی تو تھا، میرا تو رخ تیری طرف تھا، اور میں نے تیرے دین کو قبول کر لیا تھا، اور پورے دین میں مکمل طریقے سے داخل تھا، تیرے حکم کے سامنے میں نے سر جھکا دیا تھا، اور تیرے رسول کی پیروی میں زندگی میں گزار رہا تھا۔ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ آج ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہمارا مقصود، ظاہر ہی ہمارا محبوب، ظاہر ہی ہمیں محبوب اور ظاہر ہی ہمیں مطلوب، بات ختم ہو جاتی ہے، اور میں کیا کہوں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ اب یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ بڑی اہم ہے، یہ یعنی آیت نمبر 103 سے لے کر 3، 4، 5، 6 4 آیات ہیں، 4 آیات ہیں، اور یہ بڑی غور سے سنیں۔ اور پہلے میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، اور یہ اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں اپنے بیانات میں جو بھی ہوتا ہے، تو لیکن آج یہ آ گئی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے، لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اس کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے میں ترجمہ آپ سن لیں۔ قل هل آیت نمبر 103، 4، 5، 6 106 نمبر تک یہ ہے مضمون، اور پھر جو ہے آخری چند آیات ہیں وہ تو اور بھی زیادہ پرمغز ہیں، لیکن یہ آیات آپ سنیں۔ قل هل ننبئکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بالاخسرین اعمالا، کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے، اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں۔ الذین، پہلے میں لفظی ترجمہ سنا رہا ہوں اور یہ بھی کافی ہے، بہرحال بات کریں گے اس پہ۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ دنیا میں زندگی جن کی ساری سعی اور جد و جہد دنیا کے لیے گم ہو گئی۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، گم ہو گئی ان کی کوشش دنیا ہی کے لیے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی حق پر ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی احکامات سے انکار کیا، یعنی رب کے احکامات کے مطابق زندگی سے انکار کیا، ولقائہ، اور اس کے ملاقات سے بھی کو جھٹلایا، انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم،
بس ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے اگر کوئی کیے تھے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اب قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، نیک اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، برے اعمال کا تو وزن ہوتا ہی نہیں ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، کیوں کہ انہوں نے انکار کیا حق سے اور بنا لیا میرے احکامات کو اور میرے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنا لیا۔ یہ 4 آیت میں نے آپ کو پڑھی ہیں سامعین کرام، بہت ہی اہم آیت ہے اور یہ ہمارے بارے میں ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ہمارے بارے میں ہے، لیکن اس کے دیکھیں اس آیت کے مضمون کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مضمون مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جو آپ نے منزل بنا لی، آپ اس کے راستے پر چلیں گے، اور یہ اگر میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ مثال کے ذریعے آپ کو بتاؤں تو وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ آپ ذرا سوچیں اس مثال پہ، آپ کی ایک ضرورت ہے، انتہائی اشد ضرورت ہے، اور وہ یعنی ایک چیز کی آپ کو ضرورت ہے، کوئی بھی چیز ہو، وہ ہے آپ کی اسلام آباد میں، آپ ہیں مردان میں، میں مردان کا ہوں اس لیے میں مردان کو وہ بنا لیتا ہوں نا۔ آپ نے جانا ہے مثال کے طور پہ لاہور چلیں، لاہور میں آپ کی وہ ضرورت پوری ہوگی، اور وہ چیز انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں، اب وہ ضرورت آپ کو، وہ چیز آپ کو جلد سے جلد چاہیے، جو بھی چیز ہو۔ آپ نے آپ گاڑی اپنے نکالی، آپ نے جو رخت سفر باندھ لیا، کپڑے چند دنوں کے لیے، کپڑے مطلب وہ 3-4 دن کا سفر ہے، آنا جانا وغیرہ جو بھی ہے، تو آپ نے رخت سفر باندھ لیا، گاڑی میں پیٹرول بھر لیا، اور آپ نکل گئے سوات کے راستے پر، اور چترال کے راستے پر آپ نے اپنی گاڑی کو ڈال لیا۔ چترال اور لاہور کا راستہ تقریباً ایک ہے، کم زیادہ جو بھی ہے، تو اب آپ کو وہ چترال کا راستہ جو ہے وہ صحیح لگ رہا ہے، اور آپ بڑے خوش و خرم اور زندگی وہ سواری کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور 2-3 گھنٹے بعد راستے میں ڈھابے سے کبھی کھانا کھا لیتے ہیں، کبھی چائے پی لیتے ہیں، کبھی گرمی کا موسم ہے شربت پی لیتے ہیں، کبھی کیا، تو بڑے اطمینان سے، یعنی آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا راستہ غلط ہے، اور آپ پہنچ جاتے ہیں چترال۔ ظاہر ہے کہ چترال آپ یہاں سے جائیں تو پہنچ جائیں گے، مطلب آپ جتنے بھی دیر میں پہنچیں۔ دیر تک کا راستہ ہمارا 3-4 گھنٹوں کا ہے، دیر کا، پھر 3 گھنٹوں کا آگے چترال تک کا ہوگا، جو بھی ہے، میں تو کبھی گیا نہیں ہوں۔ تو اب یہ سفر جو آپ طے کر رہے ہیں، منزل آپ بھٹک گئے، اور اس راستے کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، تو آپ کا کام تو رہ گیا۔ آپ نے جس مقصد کے لیے اب یہ 3-4 گھنٹے 3-4 دن آپ سفر میں گزاریں گے، تو آپ کا تو ظاہر ہے کہ وہ پیٹرول کا خرچہ ہے، مطلب 8-10 ہزار روپے آنے جانے پہ آپ کا لگے گا۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ منزل پر پہنچیں گے اور پوچھیں گے کہ بھئی یہ لاہور ہے، چترال پہنچ کے آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ لاہور میں پہنچ گیا ہوں، تو لوگ آپ کو بے وقوف نہیں سمجھیں گے۔ وہاں چترال میں آپ نے پوچھا، راستے میں آپ نے کسی سے پوچھا ہی نہیں، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، یعنی پوچھنے کی بھی طاقت نہیں ہے آپ میں۔ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ مجھ سے آج تک مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ اب ظاہر ہے کہ میں تو ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں نا، لیکن پوچھنے والے نہیں ہیں، بات سن لیتے ہیں، سبحان اللہ جزاک اللہ کہہ کے بس بات ختم کر دیتے،
آپ کا بڑا طرز بیان بڑا اچھا ہے، آپ میٹھے الفاظ میں میٹھے لہجے میں بولتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ بعض اوقات یہ فیس بک وغیرہ پہ بعض ایسے وہ کہتے ہیں آپ کی شکل بڑی اچھی ہے، کوئی عجیب سی بات ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ دیکھیں 2 دن کی زندگی ہے، دن تو ایک ہے، یومن او بعد یوم، یہ تو بس ایک دن ہے۔ اور اب آپ جب پیدا ہوئے صبح، اب آپ کی زندگی تمام ہونے والی ہے، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ کے نزدیک ایک دن جو ہے 1000 سال کا ہوتا ہے، آپ کی زندگی 100 سال کی ہے، تو اللہ کا ایک دن بھی آپ نہیں جی پا رہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کا دن تو 1000 سال کا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو تم شمار کرتے ہو اللہ کا ایک دن جو ہے اس کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو 1000 سال اور 100 سال کتنا فرق ہو گیا؟ تو یہ تو ایک دن ہے۔ صبح ہوئی، وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جب پیدا ہوئے ہوئی اذان، جب مرے ہوئی نماز، بس اذان ہوتی ہے اور پھر نماز ہو جاتی ہے ہماری۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ باتیں جو ہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ منزل سے بھٹک گئے ہیں۔ اب جتنی بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ سب جو ہے، اب یہاں جو ہم نے پڑھا ہے نا ابھی آیت میں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، وہ سارا سفر ضائع ہو گیا ہمارا۔ 70-80 سال، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں، بوڑھوں کو دیکھ لیں، جو بھی دنیا سے جا رہا ہے دنیا ہی کی لالچ اور محبت میں جا رہا ہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں اپنے مطلب جو ارد گرد میرے بوڑھے لوگ ہیں وہ دنیا ہی کی محبت میں جان دے دیتے ہیں۔ دنیا ہی منزل ہے، دنیا ہی کی محبت میں ہم جی رہے ہیں، اور جتنا بھی دیکھیں اگر آپ نے اپنی منزل کو تبدیل نہ کیا تو یہ محبت غالب آتی رہے گی آپ پر۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور 2 خواہشیں اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں، مال کی اور عمر کی۔ مال کی اور عمر کی خواہشات اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں، اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ میں سے جو میرے عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ کس قدر آپ اپنے دل کا احتساب کریں نا، دنیا کی محبت، بس میں اور یہ میرا مال اور یہ میری بنگلے اور یہ میری جائیداد، اسی میں آپ زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ سارا مطلب سلسلے سے ہم لوگ دنیا دار ہیں، دنیا کی محبت میں جی رہے ہیں اور دنیا ہی کی محبت میں جان دے دیتے ہیں۔ یہ آج کے مسلمان کا میں حال بیان کر رہا ہوں۔ ہم لوگ دنیا دار ہیں، دنیا کی محبت میں جی رہے ہیں اور دنیا ہی کی محبت میں جان دے دیتے ہیں۔ ہماری منزل نہ اللہ ہے، نہ اللہ سے ہمیں اللہ کو پانے کی، اللہ کی ملاقات کی ہمارے دل میں کوئی تمنا، کوئی محبت نہیں ہے۔ یہاں بھی آئے گا نا آیت میں فمن کان یرجو لقاء ربہ، سبحان اللہ، فلیعمل عملا صالحا۔ انشاءاللہ آئے گی وہ آیت، اس پہ اسی وقت بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ بس اتنی مختصر بات پہ آپ غور کر لیں، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے لیے پھر مبارکبادی ہے۔ میں آپ کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اگر آپ کی منزل اللہ ہے، اگر آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوا ہے، آپ کی جان و مال اللہ کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، آپ کے لیے جنت، یہ خوشخبری ہے دنیا میں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا،
الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔